سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ نے ہم پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے. ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ایمان تو نصیب میں تھا، آگے اللہ نے ہماری لاٹری نکالی کہ ہمیں جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہستی ہیں ان کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نصیب. آقا اسلام کو اللہ نے دھرتی پر بھیجا بہت بار، کائنات کو بہت پہلے بن گئی. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنانے سے پہلے زمین آسمان کے بننے میں یا کب بنے اس کے لیے کوئی حدیث میں تو کوئی روایت موجود نہیں. سائنسدان کی بات لے لیتے ہیں کہ آج سے کوئی 25 اور 30 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا، کائنات بنی. اسی کو لے لیا جائے 20-25 ارب سال، تو اب اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑ دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، آدم نہیں، پیدائش کائنات، انسان کی عمر کائنات کے لحاظ سے بہت تھوڑی ہے. پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی خود تلاوت فرمائی. سورہ یاسین اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. جو مجھے نہیں مانتے وہ دیکھتے نہیں کہ زمین آسمان ایک کا وجود نہیں تھا، ایک مادہ تھا. ففتقناہما، ہم نے اسے پھاڑا. تو عرش، لوح قلم، کرسی، جنت، دوزخ، زمین آسمان سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ سورہ یاسین پڑھنے لگے ہیں. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہتے ہیں. سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں، عروس القرآن. سورہ فاتحہ کو قرآن کا خلاصہ کہتے ہیں. سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں. سب سے عظیم آیت آیت الکرسی کو کہتے ہیں. سب سے ہیبت ناک آیت فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اس کو کہتے ہیں. سب سے امید والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. پہلی جو سب سے ہیبت ناک آیت ہے اس میں کیا ہے؟ ایک رائی کے برابر اچھا یا برا تمہیں تول کے دے دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا. یہ سب سے امید والی آیت، اس میں کیا اللہ کہہ رہے ہیں؟ اے میرے نافرمان بندو پریشان نہ ہو، تم توبہ کرو میں سب کچھ معاف کر دوں گا. ایک شرط ہے، توبہ کرو، توبہ کرو میں سارے ہی معاف کر دوں گا. یہ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ اب لوگ ادھر آ جاؤ، آگے آ جاؤ بھائی، ان کو ادھر جگہ دے دو. یہ ساری جگہ خالی پڑی ہوئی. اب لوگ آگے آگے جاؤ، صف میں نہ بیٹھو، آگے آگے آ جاؤ. کوئی نہیں، آنے دو. ایسے بعد میں مشکل ہو جائے گی.
بعد میں آسان ہو، ادھر بھی صفیں بن جائیں گی. ابھی آپ لوگ آگے آگے آ جاؤ تاکہ پیچھے لوگ کھڑے ہوئے کافی سارے. شور نہ مچائیں. ماشاءاللہ. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نہیں، کائنات کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہاں سے یہ شروع ہو رہی. یاسین. ایک حدیث اور جوڑ لیں اس کے ساتھ، ایک حدیث اور جوڑ لیں. میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں: محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین. کیا ہے بھائی؟ بولو. آخری. محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ناموں میں سے ایک نام یاسین بھی ہے. اب یہ روایت سنو، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو کیا کہا؟ یاسین. ہمارے نبی کے ناموں میں سے نام یاسین. والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے ہی رسول ہیں. اچھا، آپ میرے ہی رسول کا مطلب ہے سامنے کوئی ہستی کھڑی ہے، سامنے کوئی موجود ہے. نہ زمین، نہ آسمان، نہ جبریل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ میکائیل، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ لوح، نہ قلم، کچھ نہیں. نہ دن، نہ رات، نہ اندھیرا، نہ اجالا، کچھ بھی نہیں. اللہ ہے. تو کوئی سامنے ہستی موجود ہے، سامنے کوئی موجود ہے جنہیں اللہ کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں. تو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا کائنات کے بھی پیدا ہونے سے پہلے. ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا. بہت پہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. آدم علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے، پھر اماں حوا اس کے بھی بعد آئیں، پھر دونوں کا جنت میں نکاح ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر ادا کرو، مہر. تو انہوں نے پوچھا یا اللہ کیا مہر ادا کروں؟ تو جنت تو سونے چاندی سے بھری پڑی ہے، تو اللہ کہتا تھا 2 من سونا ڈال دے اپنی بیگم کو یا 10 من سونا. میرے اللہ نے کہا آدم تیری نسل میں میرا آخری نبی پیدا ہوگا، اس پہ 1 دفعہ درود پڑھ دے، بس یہی مہر ہے تیری شادی، یہ تیری بیگم کا مہر ہے. ٹھیک ہے؟ 1 ہفتے کے بعد ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، تو میں ابھی سے آپ کو اللہ کے محبوب کی دنیا میں آمد بتاؤں کہ ہمارے نبی دنیا میں کیسے تشریف لائے، پھر کس کام کے لیے تشریف لائے، کیوں آئے، کیوں اتنی زندگی میں تکلیفیں اٹھائیں، اتنے دکھ جھیلے. ساری دنیا کے انسانوں کے دکھ ایک طرف اور میرے نبی کے دکھ ایک طرف، اتنے دکھ اٹھائے آپ نے. اور اللہ کی محبوب ترین ہستی ہیں کہ ابھی کائنات کی کسی چیز کو وجود نہیں ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں آپ میرے رسول ہیں. کوئی ہستی ہے جو وجود میں آ چکی ہیں اور اللہ انہیں اعزاز دے رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں 209 دفعہ اپنے حبیب کو خطاب کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. قرآن میں بھرا پڑا ہے 209 دفعہ
میرے رب کہہ رہے ہیں جب آپ کے رب نے کہا، جب آپ کے رب نے فرمایا، جب آپ کے رب نے کہا، اپنے آپ کو اپنے حبیب کے ساتھ جوڑ کر ربک 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 ربک، آنے میں سب سے آخر میں آئے، وجود میں سب سے پہلے ہے، زمین آسمان سے بھی پہلے ہے۔ جب آنے کا وقت آیا تو میرے نبی نے کہا اللہ نے ساری آدم کی نسل کا خلاصہ بنایا عرب، پھر عرب کا خلاصہ بنایا مدر، پھر مدر کا خلاصہ بنایا قریش، پھر قریش میں سے چنا ہاشم کو، پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابا و نفسا، میں سب سے عالی نسب اور عالی شان ہوں حسب نسب کے لحاظ سے۔ کسی کا باپ دادے پردادے کا نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا، واحد نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام تک ہمارے نبی کا نسب نامہ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہا آپ جس باپ کی پشت میں آپ کا نور شفٹ ہوتا تھا اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت یہاں چمکتا تھا۔ تو آدم کے 10 بیٹے، ان میں سے شیس آپ کے دادا بنتے ہیں آدم سے کنیکٹ ہونے کے لیے، ان کے ماتھے پہ وہ نور تھا۔ تو ایک دن آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی بیٹے نے کہ کیا بیٹا باپ سے بڑے درجے کا ہوتا ہے، زیادہ قیمتی ہوتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اس کی بات کرتا ہے، میں تجھے اس کی امت کا سنوں، امت یہ میں اور آپ اس کی امت کا سنوں؟ کہا جی سنائیں۔ کہا دیکھو بیٹا مجھ سے ایک خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میری خطا کو مشہور کر دیا، ساری دنیا کو بتا دیا، فَأَكَلَا مِنْهَا کہ ہم نے روکا تھا انہوں نے کھا لیا۔ اور اس محبوب کی امت صبح سے شام تک گناہ کریں گے، اللہ پردے ڈالے گا، کسی کو نہیں پتہ لگنے۔ میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا، وہ ایسی امت ہوگی سارا دن خطائیں کریں گے، بیویوں سے جدا نہیں کیے جائیں گے۔ میری ایک خطا پر اللہ نے مجھے جنت سے نکالا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے اللہ کے نبی کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ میری ایک خطا پر میری توبہ اتنے سال کے بعد قبول ہوئی، وہ زندگی بھر کے گناہ ایک بول کہیں گے اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے معاف کر دے گا۔ حضرت ہاشم ہمارے نبی کے پردادا مدینے میں سے گزر رہے بازار میں، ایک یہودی عورت کی نظر پڑی جو کتابوں کا علم جانتی تھی۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی ہاشم ایک رات میرے ساتھ گزارتے ہو، جو کہو گے لے لو، ایک رات میرے ساتھ گزارو۔ وہ کہنے لگے تو ایک سردار آدمی کو برائی کی دعوت دیتی ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔
وہاں انہوں نے شادی کر لی حضرت سلمہ سے بنو نجار میں۔ چند دن وہاں ٹھہرے، ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے، وہ عورت پھر سامنے سے آ گئی، تو حضرت ہاشم رک گئے اور اسے فرمایا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی تھی، شادی کر لے مجھ سے۔ تو اس نے ایسے دیکھا اور کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار ہوں، پاک دامن ہوں، میرے دامن پہ کوئی چھینٹا نہیں ہے، میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا تو مجھے لالچ ہوا کہ میرے پیٹ میں آ جائے، وہ تو سلمہ لے گئی، مجھے کوئی شادی کی چاہت نہیں ہے۔ اس طرح یہ نور منتقل ہوتا تھا۔ پھر یہ واقعہ ہمارے نبی کے والد محترم کے ساتھ پیش آیا کہ آپ بازار میں سے گزر رہے ہیں، ایک عورت آسمانی کتابوں کی جاننے والی دیکھ کر کھڑی ہو گئی، روک لیا، کہا عبداللہ ایک رات گزارو گے میرے ساتھ؟ تیری جان بچنے پہ 100 اونٹ لگے تھے، میں 100 اونٹ دیتی ہوں ایک رات، 100 اونٹ ایک رات۔ 100 اونٹ جان بچنے پہ کیسے لگے تھے؟ میرے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح جسے ذبح کیا جائے، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں۔ ایک حضرت اسماعیل جن کو چھری کے نیچے سے نکالا، وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہم عید قربان مناتے ہیں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے لگے، اللہ نے بیٹے کو نیچے سے نکالا اور چھترے کو ڈالا اور اس کی قربانی ہوئی۔ لیکن ہمارے نبی کے باپ کے گردن کے اوپر سے بھی چھری گزر کے اللہ تعالیٰ نے نکال لیا، بچا لیا، وہ کیسے ہوا؟ وہ شاید اکثر کو معلوم نہ ہو۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا وہ زمزم کا کنواں کھود رہے تھے اور ایک ہی بیٹا تھا، کوئی ساتھ دے نہیں رہا تھا، تو انہوں نے کہا اگر میرے 10 بیٹے ہوئے نا تو ایک کو میں اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اللہ نے 15 دے دیے، تو انہوں نے ایک جب سارے جوان ہو گئے سب کو اکٹھا کر لیا، کہا دیکھو بچوں میں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ نے مجھے 10 دیے تو میں ایک ذبح کروں گا، اب تم 15 ہو، میں ایک کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، تیار ہو؟ کہا جی تیار۔ سبحان اللہ، آج کی اولاد تو باپ کو پانی پلا کے راضی نہیں، اور وہ زمانہ جاہلیت ہے اور کہہ رہے ہیں آپ ہاتھ رکھو، تیار۔ کہ نہیں میں ایسے نہیں کروں گا، میں قرعہ ڈالوں گا، پرچی ڈالوں گا۔ اور عبد المطلب کو سب سے زیادہ پیارے حضرت عبداللہ تھے، پرچی ڈالی تو عبداللہ کا نام نکل آیا، تو عبد المطلب کا دل بھی مٹھی میں آیا، لیکن سردار تھے ڈٹ گئے، چھرا اٹھایا اور لے کر چلے صفا کی طرف ذبح کرنے۔ تو ایک عرب سردار ہے عاص بن وائل، اس کو ایمان تو نصیب نہ ہوا لیکن کام بڑا کر گیا، وہ سامنے آ گیا، کہنے لگا عبد المطلب میرے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہوگا۔ عبد المطلب کہنے لگے یہ سردار کا بول بچن ہے، پورا ہوگا۔ عاص نے کہا تیرے آگے بھی کوئی مراسی نہیں کھڑا، سردار کھڑا ہوا ہے، میں نہیں ہونے دوں گا۔ وہ تو جھگڑا ہو گیا، سارا مکہ بھی عاص بن وائل کے ساتھ ہو گیا، عبد المطلب اکیلے ہو گئے۔ کہا میں تب مانوں گا جب عصفان، مدینے جاتے ہوئے راستے میں ایک شہر آتا ہے پہلا عصفان، کوئی 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں ایک نجومی کاہن تھا کہ وہ فیصلہ جو کرے گا وہ مانوں گا۔ کہ چلو سارا مکہ عصفان پہنچ گیا، نہیں عصفان نہیں، عصفان تو اس کی قطبہ نجران میں حجر میں ایک کاہنہ تھی قطبہ، وہ 200-250-300 کلومیٹر کا، وہ جو فیصلہ کرے گی وہ مانوں گا۔ کہ چلو سارا مکہ 250-300-400 کلومیٹر اس زمانے میں اونٹوں پر طے کر کے حجر پہنچے۔ حجر میں تھی کاہنہ قطبہ، اس کے سامنے کیس رکھا، اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاں جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا معاوضہ کیا ہے؟ تو مکے والوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہ ایسا کرو ایک پرچی پہ لکھو 10 اونٹ اور ایک پہ لکھو عبداللہ اور قرعہ ڈالو، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، پھر نام نکلے 10 اور بڑھا دو،
جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 بڑھاتے جاؤ، جب اونٹوں کا نام نکلے تو جتنے لکھے ہوں اتنے ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑ دو۔ اس پر عبد المطلب نے بھی کہا ٹھیک ہے میں راضی۔ اب یہ سارا قافلہ واپس آیا، مکے پہنچ، بیت اللہ کے اندر سارے مرد عورتیں کٹھے اور قرآن اندازی ہونے لگی۔ ادھر عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا پہاڑ کے پاس کھڑے کر دیے اور 10 اونٹ ایک طرف کر دیے، اور لکھا، پرچے نہیں ہوتے تھے، تیر ہوتے تھے، تیر، ایک تیر پہ لکھا عبداللہ، ایک پہ لکھا 10 اونٹ، اور وہ ایک ڈبے میں ڈالتے تھے، اوپر ایک سوراخ ہوتا تھا جس میں سے ایک تیر باہر نکلتا تھا، 2 نہیں، تو وہ مقرر ہوتا تھا، آدمی اس کو یوں ہلا کر پھینکتا تھا، تو 10 اونٹ عبداللہ ڈبے میں ڈالا، ہلا رہے، سب کے سہمے ہوئے دل، یوں کر کے جو جھٹکا دیا تیر باہر نکلا تو دیکھا عبداللہ، تو انہوں نے دوسرے تیر پہ کر دیا 20 اونٹ اور 10 ادھر سے کھڑے کر دیے 10 کے ساتھ 20، اور پھر جو پھینکا تو پھر نکلا عبداللہ، تو پھر ادھر لکھا 30 اونٹ اور ادھر سے 10 اونٹ ادھر بڑھا دیے، پھر پھینکا عبداللہ تو 40، پھر پھینکا عبداللہ 50، پھر پھینکا عبداللہ 60، پھر پھینکا عبداللہ 70، پھر پھینکا عبداللہ 80۔ وہ مٹائیں اور رنگ فق مکے والوں کے کہ ایک کتھے جا گل کھلونی، پھر 80 عبداللہ نکلا عبداللہ، پھر 90 اور ادھر کر دیا، اب پیچھے خزانے میں صرف 10 اونٹ باقی رہ گئے، پھر کیا عبداللہ، اب 100 کے 100 ادھر آ گئے، پیچھے اونٹ کوئی نہیں کھڑا ہوا، اور لکھا عبداللہ 100 اونٹ، تو سب کے دل اچھل کے باہر آ رہے تھے، تو جب اس نے جو پھینکا تو دیکھا تو نکلا 100 اونٹ، تو سب نے نعرہ لگایا کہ چلو بھائی کام ہو گیا، تو عبد المطلب کہنے نہیں ابھی کام نہیں ہوا، ایک دفعہ اور کرو، دوبارہ ڈالا، پھر نکلا 100 اونٹ، اب تو بس کہ نہیں ایک دفعہ اور کرو، تیسری دفعہ کیا 100 اونٹ، تو پھر عبد المطلب کہنے لگے ہاں اب مجھے تسلی ہے، تو عبداللہ، حضرت عبداللہ کی اللہ نے چھری کے نیچے سے جان بچائی، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکالا ایک دمبا دے کر، اور اپنے محبوب کے باپ کو چھری سے نکالا 100 اونٹ دے کر، 100 اونٹ، ہے پر چھری میرے نبی کے گھر کے مقدر میں ہی تھی، وہ چھری چلی اسماعیل پر اللہ نے نکال لیا، وہ چھری چلی عبداللہ پر اللہ نے نکال لیا، جب حسین کی گردن آئی تو اللہ نے چلا دی، وہ سر کٹ کے نیزے پہ ضرور چڑھا ہے، اور ابن زیاد کے سامنے کٹا ہوا سر اپنے دادے پردادے کی سنت کو آ کے حسین نے سینے سے لگایا کہ میرے اسماعیل سے چھری چلنی شروع ہوئی اور اللہ بچاتے بچاتے کہیں تو چلنی تھی تو یہ صحرا حسین کے سر باندھا گیا، یہ تاج ان کے سر پہ سجایا گیا، یہ ہار ان کے گلے میں ڈالا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، اللہ کے نبی نے حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا پاؤں پر، اور دونوں ہاتھ ایسے پکڑے تھے اور ایسے جھولا جھولا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے پہاڑی پہ چڑھو یعنی اوپر چڑھو، تو ایسے ایسے ڈولتے ڈولتے اور جھولتے جھولتے اوپر آ رہے تھے، لڑکھڑاتے ہوئے یہاں تک آ گئے، کہا اور اوپر آؤ، پھر وہ یہاں تک آ گئے، کہا اور اوپر آؤ، یہاں تک آ گئے، اور اوپر آؤ، جب وہ یہاں ہے تو آپ ایسے ہو گیا، کہا اور اوپر آؤ، تو چڑھاتے یہاں پہنچا دیا، یہاں، اور پھر دونوں ہاتھ ایسے کس کے ایسے فکس کر کے ایسے بوسہ لیا اور کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، حسین منی و انا منہ، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔ آج وہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا،
ابن زیاد نے کہا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی چہرہ ایسے کھلا روشن ہو. پھر اس نے 2-3 دفعہ منہ پہ چھڑیاں ماری. تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ کام نہ کر، میں نے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو ان ہونٹوں پہ لگتے دیکھا ہوا ہے، یہ کام نہ کر، یہ چھڑی مت مار، ان ہونٹوں کو اللہ کے نبی کے ہونٹوں نے چوما ہوا ہے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ قربانیوں سے ہو کے جاتا. آپ سب متوسط یا غریب لوگ بیٹھے ہو، میرے نبی جیسا غریب پوری کائنات میں کوئی نہیں. میں جبوتی صومالیہ گیا ہوں، وہاں کے غربت کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے لفظ غربت بھی ان کی غربت پہ روتا ہے. ایسی غربت میں نے پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھی جو میں نے جبوتی میں دیکھی، صومالیہ میں دیکھی، کیمرون میں دیکھی، چاڈ میں دیکھی، سوڈان میں دیکھی. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی کھانا نصیب نہیں. ہمارا غریب سے غریب آدمی 24 گھنٹے میں چولہا جلا بیٹھتا ہے. لیکن میرے نبی پر جو غربت آئی، کوئی ہے پوری دنیا میں تو اللہ نے مجھے پھرائی ہے جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو. میرے نبی وہ فقیر تھے جن کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. ایک رات آپ سوئے ہوئے، کبھی یوں کروڑ بدلیں اور کبھی یوں کروڑ بدلیں، بار بار حضرت عائشہ کے ساتھ. تو تھوڑی دیر کے بعد آپ تھوڑا سا آگے ہوئے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی جس پر بان بنا ہوتا ہے اس پہ پیٹ کو یوں فکس کر کے اور نیچے لٹک گئے، دھڑ آدھا نیچے لٹک. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. واہ واہ واہ، کیا مقام ہے قاب قوسین، اور کیا حالات سے گزر رہے ہیں کہ یوں آدھا دھڑ نیچے لٹک گیا. ام عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں، یا رسول اللہ خیریت کیوں؟ آپ اٹھ کے بیٹھے، کہا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی. اس لیے پریشر دیا نا، تاکہ وہ جو بھوک کی طلب ہے نا معدے میں اس کو پریس کیا. اس لیے پتھر باندھتے تھے کہ وہ پیچھے چلا جائے. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی نہ کر کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں کپڑا ہٹایا، یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا. جن کے لیے کائنات بنائی، جنہیں اپنا حبیب کہا، جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں، والضحیٰ، جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائیں، واللیل اذا سجا، جن کے منہ سے نکلے بول کی قسم اٹھائی، وقیلہ، جن کے کتاب کی قسم اٹھائی، والقرآن المجید، جن کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین. اتنی بڑی ہستی. آپ نے کہا ذرا ادھر دیکھو. آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے. دیکھو میں نے 2 باندھے. کوئی ایسا فقیر ہے دنیا میں دکھاؤ؟ عائشہ بھوک بہت لگی تو اللہ کے تو حضرت عائشہ رونے لگی. کہا یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہا عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات نہیں مانگوں. مجھ سے پہلے میرے جو بھائی آئے انبیاء وہ اسی فقر میں گئے، میں بھی اس فقر میں جاؤں گا. اپنے گھر میں یہ دکھ رکھا، اپنی اولاد کے ذبح ہونے کو قبول کیا تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غریب طبقہ گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، حرام راستوں پہ نہ جائے، غلط راستوں پہ نہ جائے، اور مالدار فخر نہ کرے میں کوئی بڑا آدمی بن گیا ہوں، میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے، میری اتنی بڑی کمائی ہو گئی ہے. یہ نہ یہ بڑائی کی چیز ہے نہ وہ چھوٹائی کی چیز ہے. جس سے اللہ راضی ہے وہ بڑا ہے، جس سے اللہ ناراض ہے وہ چھوٹا ہے، چاہے غریب ہے چاہے مالدار ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیٹا 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، 2 ماہ گزر جاتے تھے. ایک دفعہ باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ ہیں، صبح کا وقت ہے تو اب کھجوریں گری پڑی جو ملک نہیں ہوتی نا، کسی کوے نے ٹھونگ ماری، کسی طوطے نے اس کو ایسے ہی وہ
اس کو ٹک دیا اپنی اس کے ساتھ چونچ کے ساتھ، تو وہ گر پڑی. اب اٹھا کے صاف کر کے کھا رہے تھے اور عبداللہ سے کہہ رہے تھے عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے. آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. چوتھا دن تمہیں کوئی ہے جس کے ہاں 4 دن فاقہ چلتا ہو؟ آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. ہمارے دسترخوان پہ کتنا کھانا اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر میں جاتا ہے. آج 4 دن گزر چکے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا. هذه صبح رابعة ما ذقت شيئا. آج چوتھی صبح میرے اوپر طلوع ہوئی ہے، ایک لقمہ نہیں کھایا. آپ مسجد میں بیٹھے تھے، کعب بن عجرہ آئے تو آپ کو دیکھ کر ایسے کہنے لگے یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون. یا رسول اللہ آپ کا چاند سا چہرہ چمکتا آج مرجھایا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے یوں دیکھ اپنے پیٹ پہ یوں انگلی رکھ کر کہا ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذاتک منذ 3. کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، پیٹ میں ایک روٹی کا ذرہ داخل نہیں ہوا. ذرہ، لقمہ نہیں، ذرہ، روٹی کا ایک ذرہ پیٹ میں داخل نہیں ہوا. اور اتنی بڑی رسالت، اتنی بڑی نبوت. اپنی امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے اور اپنی امت کے مالداروں کو سبق دینے کے لیے کہ اللہ رزق دے تو اپنی حیثیت نہ بھولو، اور اللہ نہ دے تو اپنے حبیب کی قربانی نہ بھولو. کہ انہوں نے تو جان بوجھ کے یہ کیا، جان بوجھ کے. یہ نہیں کہ آپ کو کوئی تنگی اللہ کی طرف سے، جان بوجھ کے. اور سارے گھر کا یہ حال ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، کہا بیٹے میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں. ایک صحابی تھے عرب سردار، میرے ساتھ عمران بھی ہیں. کہا ابا جان میرے گھر میں اتنی چادر نہیں کہ اپنے آپ کو چھپا سکوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر کوئی. تو آپ نے اپنی چادر اندر دے دی، کہا اس سے پردہ کر لو. تو لپیٹ لی. اب اندر آئے تو آپ نے پوچھا میں نے سنا تھا تو بیمار ہے، میں تیرا حال پوچھنے آیا ہوں. تو باپ کو دیکھ کے آنسو نکل آئے کہ یا رسول اللہ بیماری بھی ہے اور بھوک بھی ہے، دونوں ہی ہیں، صرف بیماری نہیں بھوک بھی ہے. بڑے بڑے مصیبتوں سے لڑ جانے والے ماتھے پہ کبھی بل نہ آیا. بیٹی کے آنسوں نے پگھلا بھی دیا اور رلا بھی دیا. آپ بھی رو پڑے، آپ بھی رو پڑے. پھر کہا میری بیٹی نہ رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام ذواقا. آج 3 دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا میں تیرے ساتھ. اور میری بیٹی میں تمہیں بتاؤں، میرے رب نے مجھے کہا تھا میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دو. 10 میل لمبا چوڑا ہے احد پہاڑ، 10 میل. میں احد پہاڑ سونا بنا دوں آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا. پھر فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ یہ سرداری سونے چاندی میں تل کے نہیں ملی ہی. ہوئے 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 میں قربان جاؤں. بھائیو آپ سب ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہو، تھوڑا وقت نکال کے اگر آپ پڑھے ہوئے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو. بڑا ایمان بھی بنے گا، حوصلہ بھی ملے. آپ حسن حسین کو کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے سینے کی ٹھنڈک، میرے لاڈلے، جنت کے چاند، جنت کے سردار، میرے 2 پھول. یہ سارے الفاظ حسن حسین کے لیے ہیں. اور ان کے بھوک کی وجہ سے رونے کی آواز سنتے تھے اور تڑپتے تھے، لیکن روٹی نہیں مانگی ان کے لیے، روٹی نہیں مانگی. کہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی کہ اگر میں فقیر بن کے جا رہا ہوں تو تمہارے اوپر بھی امتحان ہے، چند دن برداشت کرو. آپ نے فرمایا
سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا. وما یا فقراء المؤمنین، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگوں، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے داخل ہوں. حضرت فاطمہ کے گھر میں فاقہ حد سے بڑھ گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ تو مانگ کے آؤ، کچھ تو پیٹ میں جائے. زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا. یہ ایک دفعہ اتنا فاقہ آیا کہ حضرت علی جیسی ہستی نے بھی کہا جاؤ. تو آپ تشریف لائیں اور دروازے پہ دستک دی تو اتنا پیار تھا. جب حضرت فاطمہ گھر میں داخل ہوتی، اللہ نے ہمیں اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اللہ نے ہمیں اپنے نبی سے یہ بھی سکھایا. حضرت فاطمہ جب بھی گھر میں آتی، اور ساتھ ہی تو گھر تھا، دیوار سے دیوار ملی تھی، روز کا آنا جانا تھا، تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے. آؤ فاطمہ کیا حال ہے، کھڑے ہو جاتے اور تیزی سے آگے بڑھتے. دروازے پر ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے، بوسہ لے کر ہاتھ پکڑے بیٹی کو چارپائی پہ پہلے بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. اکرموا اولادکم، میرے نبی نے کہا اولاد کو عزت دو، پھر وہ تمہیں عزت دیں گے. ہمارے ماحول میں اکثر ماں باپ نے اولاد پہ ڈنڈا ہی اٹھایا ہوتا ہے، پھر ان میں بغاوت پیدا ہو جاتی، پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان. آپ نے دستک دی تو کہنے لگے یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، خیر تو ہے، پہلے تو کبھی اس وقت میں آئی نہیں. تو آپ نے ام ایمن سے کہا دروازہ کھولو. ام ایمن نے دروازہ کھولا تو آپ نے استقبال کیا، بٹھایا، پوچھا بیٹی کیا ہوا، اس وقت میں کیسے آئیں؟ کہ یا رسول اللہ بہت فقر ہے، بہت بھوک ہے، آپ کے پاس سنا کچھ مال آیا ہے، کچھ ہمیں بھی دے دیا جائے. اتنی صابر بیٹی زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکایت لے کر آئیں، اور آگے باپ نے پھر پیپر لے لیا، پھر امتحان میں ڈال دیا. آپ نے کہا بیٹی میرے پاس 5 بکریاں کھڑی ہیں، دے دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ یہ بھی کوئی کتنا سخت موقع تھا، کتنا سخت موقع ہے کہ صبر کا پہاڑ بیٹی اتنی مجبور ہو کر آتی ہیں کہ یا رسول اللہ برا حال. تو میرے نبی کہتے بیٹی یہ بکریاں بھی لے جا، دعائیں بھی لے جا، دونوں جمع کر دیتے، یا دعائیں بعد میں سکھا دیتے، بکریاں دیتے، ایک تو دے دیتے. پر امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی، چونکہ امت میں اکثر طبقہ غریب ہوگا. تو آپ نے کہا بیٹی 5 بکریاں دوں یا 5 دعائیں دوں؟ تو وہ سمجھ گئیں اپنے باپ کے مزاج کو کہ ابا جان امتحان لے رہے ہیں. تو کہا ابا جان بکریاں چھوڑ دیں، مجھے دعائیں سکھا دیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے. بھوکے کی رات بھی گزر جاتی ہے اور بھوکے کا دن بھی ڈوب جاتا ہے. تو آپ کا چہرہ ایسے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہو گئی. کہا بیٹی آپ تم دعا میں یہ کہا کرو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یہ تیرے لیے 5 بکریوں سے اعلیٰ چیز. اب گھر واپس گئیں خالی ہاتھ. حضرت علی نے فرمایا تو کچھ بھی نہیں لائی؟ کہا نہیں لائی ہوں، بہت کچھ لائی ہوں. کہا کیا؟ کہا میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آ گئی. ذہبت للدنیا وجئت بالآخرہ. تو حضرت علی نے فرمایا تیرا آج کا دن سب سے اعلیٰ دن ہے، خیر ایامک ھذا. داماد کا امتحان لے لیا، حضرت علی کو بلا لیا. علی 5000 بکریاں دوں کہ 5 دعائیں دوں؟ وہاں تو 5 بکریاں، اب 5000 کر دیں. علی 5000 بکریاں لیتے ہو یا 5 دعائیں لیتے؟ تو بھی سمجھ گئے کہ آج میرا محبوب مجھ سے امتحان لے رہا ہے کہ علی کتنا کو مضبوط ہے اپنے ایمان میں. اور فاقے میں نے بتا دیا کیا گزر رہے ہیں. آدمی اپنی بھوک سہ لیتا ہے، اولاد کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے. علی 5 دعائیں دوں کہ 5000 بکریاں؟
اسلی نے عرض کی یا رسول اللہ دعائیں سکھا دیں، بکریاں نہیں چاہیے۔ میرے نبی کا چہرہ کھل گیا کہ میرا داماد بھی پاس ہو گیا۔ کالی تو یہ دعا مانگا کر روزانہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وبارک لی فی رزقی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی۔ یہ 5 دعائیں تو مانگا کر، 5000 بکریوں سے زیادہ ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرا گناہ معاف کر، وسع لی خلقی، میرے اخلاق عالی شان کر، بارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت دے، قنعنی بما رزقتنی، مجھے لالچ سے نکال دے، مجھے لالچی نہ بنا، مجھے حریص نہ بنا، ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی، جو تو نے مجھے دیا نہیں اس کی میرے اندر سے طلب بھی ختم کر دے، مجھے اس کا طلبگار بھی نہ بنا۔ کہ یہ 5000 بکریوں سے زیادہ ہے۔ میں نے تھوڑا سا اپنے نبی کے گھر کا نقشہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ چند دن صبر کی دنیا ہے، اللہ راضی ہو گیا تو موت سب سے خوبصورت پیغام ہے۔ تو میں حضرت عبداللہ کی بات کر رہا تھا، 100 اونٹ قربان ہوئے، عبداللہ بچے، چھترا قربان ہوا، اسماعیل بچے، پر حسین کی دفعہ حسین ہی کو قربان ہونا پڑا، ان کے بھائیوں کو، بچوں کو، بھتیجوں کو۔ ایسے کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی انسانی تاریخ میں جیسے میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی کربلا میں۔ پیغام دیا ہے کہ پیسے کے پجاری نہ بننا، دولت کے پجاری نہ بننا، غربت پہ نہ شکر نہ ہونا، اور مال میں متکبر نہ ہونا۔ سب کا پیپر ہو رہا ہے۔ کہنے لگے عبداللہ 100 اونٹ لے لے، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ کہنے لگے بی بی میں عزت دار ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ چند دنوں بعد وہ مل گئی، وہی دادے والی کہانی آ گئی، حضرت آمنہ سے شادی ہو چکی ہے۔ کہا بی بی تو شادی کر لے۔ تو اس نے ایسے دیکھا، کہا کہ عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، میں پاک دامن ہوں، میں نے تیرے چہرے پر، تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا۔ وہ لے گئی آمنہ، بس ختم۔ یوں اللہ نے اپنے حبیب کے وجود میں آنے کے لیے پہلے سے اتنے نظام چلائے۔ پھر 12 ربیع الاول آ گئی، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول، پیر صبح 4:20 پر۔ 4:20 میں کیسے کہتا ہوں؟ اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھیں، کہ میں نے 22 اپریل کی صبح کا ٹائم مکے میں دیکھا، کیلنڈر میں تو 4:20 ہے، تو میں یہ ایڈ کر دیتا ہوں 4:20 پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ بچے روز پیدا ہوتے ہیں مکے میں، آج یہ بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ لیڈی ڈاکٹر ہے، دائی، جس کو ہم پنجابی میں دائی کہتے ہیں، آپ بھی دائی کہتے ہوگے، جو دیہاتوں میں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھوں کئی بچے پیدا ہوئے۔ لیکن جب بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو ماں کے پیٹ کی غلاظت، آنول وہ نکلتی ہے، بچہ بھی اس میں لتھڑا ہوتا ہے اور وہ بھی گرتی ہے۔ لیکن جب آپ کا سر مبارک نکلا ہے تو کمرے میں خوشبو پھیل گئی، سارے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، اور جیسے جیسے آپ باہر آ رہے ہیں کمرے میں نور پھیلتا جا رہا ہے، خوشبو پھیل رہی، نور پھیل رہا ہے۔ جب دائی نے آپ کو ہاتھوں میں لیا تو آپ پاک دھلے ہوئے ماں کے پیٹ سے باہر آئے، بالکل دھلے ہوئے۔ ہماری ناف اور ماں کی آنت جڑی ہوتی ہے، پھر باہر اس کو کاٹتے ہیں، لیکن آپ جب تشریف لائے تو آپ کی ناف اور ماں کی آنت پیٹ کے اندر سے ہی کٹ کے باہر آئے، باہر نہیں کاٹنا پڑا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ختنہ ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد ہوتا ہے۔ آپ ماں کے پیٹ سے تشریف لائے، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے آپ باہر آئے۔ آپ کا باہر ختنہ نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے ہوا۔ آپ کی ناف ماں کی آنت سے جدا ماں کے پیٹ سے ہوئی، اب پاکیزہ، خوشبو پھیل گئی، روشنی پھیل گئی۔ دائی بھی حیران ہے، ماں بھی حیران ہے۔ دائی نے، آپ کی دائی کا نام ہے شفا بنت اسد یا شفا بنت عمر، دونوں میں سے ایک ضرور ہے۔ ان کو پہلو میں لٹایا، اب
یہ بچہ ہے معصوم جس کی عمر ہے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، ٹھیک؟ تو جب وہ پیچھے ہٹی ہیں تو میرے نبی نے، اب میں کرسی پہ دکھا نہیں سکتا ہوں، فل کروٹ بدلی اور دونوں ہاتھ ٹیکے اور سجدے میں چلے، گھٹنے بھی اٹھا لیے، پورا سجدہ۔ ایک تو نا بچہ یوں الٹا ہو جاتا ہے، ایسے الٹا نہیں ہوئے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ ٹیکے، ماتھا زمین پر، لمبا سجدہ کر کے اعلان کیا کہ جے ڈاٹ میں کام کرو یا پوری دنیا میں جہاں کام کرو، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، میں نماز لے کر آیا ہوں۔ نماز صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہوگی، 5 نمازیں فرض ہوں گی۔ آتے ہی سجدہ کیا، اور لمبا سجدہ کیا، اور دائی بھی گھبرا گئی، ماں بھی گھبرا گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، ایسے اس ہاتھ پہ آسرا دیا اور سینے کو اٹھایا اور یہ ہاتھ یوں بلند کیا ایسے، اور شہادت کی انگلی جب یوں کی تو پوری دنیا میں نور ہی نور پھیل گیا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی میں نے ایران، یمن، شام کے محل یوں قریب دیکھے اور نور ہی نور ساری کائنات میں پھیلا، اور پھر آپ گرے اور معصوم بچے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے ڈیوٹی پر بھی جانا ہے، میں نے تھوڑا سا آپ کو اپنے حبیب کی آمد بتائی ہے۔ آپ آئے کیوں تھے؟ کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ کو راضی کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، چونکہ اللہ جتنا بھی ناراض ہو، ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو اسی وقت کہتا جاؤ معاف کر دی۔ آپ کی ماں جیسا رشتہ ہو، وہ ناراض ہو جائے نا تو اسے معافی مانگنے جاؤ تو کہتے نہیں، میں نہیں معاف کروں، میں نہیں، دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اور بیوی کو منانا پڑے پھر تو سردیوں میں پسینہ آ جائے گا۔ تو سب سے محبت والا رشتہ ماں ہے، وہ کہتے میں نہیں معاف کروں، میں نہیں معاف کروں۔ اور اللہ ایسی ذات ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین پہ رکھنا شروع کر اور 7 بر اعظم بھر دے، پھر اس کے اوپر رکھتا جا رکھتا جا رکھتا، جیسے آپ کے وہ ڈبوں پہ ڈبے چڑھے جاتے ہیں، کنٹینر پہ کنٹینر چڑھتے جاتے ہیں، تو تم ایسے ہی کنٹینر گناہوں کے چڑھاتے چڑھاتے کہاں تک لے جاؤ کہ میری آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دو، اتنے گناہ کرو۔ اتنے گناہ سارے فرشتے بھی ہو جائیں نا نافرمان تو نہیں ہو سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا کراچی کا ایک مرد یا ایک عورت اتنے کرے کہ یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے لیے کھربوں سال بھی ہوں تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی کر جائے تو اللہ کہتا ہے بس ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں۔ اتنی جلدی اللہ صلح کرتا ہے۔ تو بھائیو، میرے نبی ہمیں بتانے آئے کہ اپنے اللہ کو راضی کر کے مر جاؤ۔ 2 کام ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک فرائض نہ چھوٹیں، نماز ہے، 5 نمازیں ہیں، روزہ سال کے بعد آتا ہے، زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے ہی کوئی نہیں، حج آپ پہ فرض ہے ہی کوئی نہیں، 2 پیپر تو آپ کے ذمہ ہی کوئی نہیں، وہ تو مالداروں کے لیے 2 پیپر ہیں، زکوٰۃ بھی ہے اور حج بھی ہے۔ اور ان دونوں سے بڑا پیپر ہے کہ مال دے دیا ہے، کہیں عجب میں، کہیں اترانے میں، کہیں تکبر میں نہ پھنس جانا، اپنے آپ کو زمین پہ ہی رکھنا، زمین پہ ہی رکھنا۔ یہ زکوٰۃ دینے سے مشکل پیپر ہے، یہ حج کرنے سے مشکل پیپر ہے۔ تو آپ کے تو 2 پیپر ویسے اللہ نے اڑا دیں، 3 پیپر دے دے پاس ہو جاؤ۔ مالداروں کو تو 5 پیپر دینا، آپ کو 3 پیپر دینے پڑیں گے، ایمان، نماز اور روزہ، بس۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ جو آپ کو کر رہے ہو، اس میں 2 کام کر لو، ایک سچائی، ایک دیانتداری۔ اپنے کام سے جھوٹ نکال دو، دھوکہ نکال دو، تو جیسے یہ جمعہ کی نماز کا اجر ملے گا نا ابھی انشاءاللہ، اللہ کی قسم ایسی مشین کے سامنے کھڑے ہونے کا اجر ملے گا۔ ایک حدیث سنو، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو حلال طریقے سے کمایا، سعین علی اہلہ، بچوں کو کھلانے کی نیت، تعطفاً علی جارہ، کسی ضرورت مند کی مدد کروں گا اس کی نیت، استعفافاً عن المسئلہ، جھولی نہیں پھیلاؤں گا، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا،
جو ان 4 نیتوں سے دنیا کا کام کرتا ہے، چھوٹا یا بڑا، لقی اللہ یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن کیسے اٹھے گا؟ مثل القمر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہوگا۔ جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، سچائی آ جائے، دیانت آ جائے تو کیا ہوگا؟ من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفور لہ۔ صبح فیکٹری میں آؤ گے نا اور شام کو تھک کے جاؤ گے تو میرے نبی کہتا ہے تمہارے آج کے دن کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ صرف نماز پڑھنے سے نہیں، صرف حج کرنے سے نہیں، روزہ رکھنے سے نہیں، روز فیکٹری میں آؤ، اپنے کھڑے ہو کے کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کے کر رہا ہے، کوئی مشین پہ جھکا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ میں نے کل تھوڑا سا وہ دیکھا بھی منظر، تو یہ صبح سے شام تک تھک کے فیکٹری سے نکلتا ہے اور اس میں دیانتداری سے کام کرتا رہا، سچائی سے کرتا رہا، جھوٹ نہیں، فراڈ نہیں، خیانت نہیں، تو یہاں فیکٹری سے نکلتے ہوئے آج کے سارے گناہ ختم، کل لے کر آئے، کل کے سارے ختم۔ ٹھیک، ایک اور سنو، میرے نبی کی محفل میں ایسے سامنے ایک صحابی بیٹھے تھے، سعد بن معاذ، آپ کی ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی، ہاتھ سخت تھے، تو آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، کھیتوں میں خود کام کرتا ہوں، تو وہ کام کر میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ ٹھیک، آپ سارے مزدور لوگ بیٹھے ہوئے، اگر اس میں سچائی اور دیانت ہے تو سنو کیا ہوگا۔ میرے نبی نے سعد کا ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کے بوسہ لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ بس یہ 2 کام کرنا، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لینی ہے، بیوی والے ہو تو اس سے حسن سلوک کرنا ہے، زیادتی، شدت، سختی، گال ڈانٹ ڈپڑنی، اولاد دے دیے تو انہیں رزق حلال کھلانا ہے، حرام نہیں کھلانا ہے۔ یہ تھوڑے سے کام ہے فرائض ادا کرتے ہوئے، اور پھر اس میں کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا، معاف کرنا اسے پسند بہت۔ تو کتنا آسان کام ہے اپنی آخرت کو بنانا۔ مشینوں پہ کھڑے ہو کے نماز کا اجر، تہجد کا اجر، تلاوت کا اجر، سچائی ہو دیانتداری ہو، سچائی ہو دیانتداری ہو۔ نماز کا وقت ہو جائے تو سہیل بھائی تو نیک آدمی ہیں، انہوں نے کب آپ کو روکا ہو کہ نماز نہیں پڑھنی، پورا انتظام ہے نماز کا۔ تو اب تو پوری دنیا میں غیر مسلم ہی کہتے ہیں جب اپنی عبادت کر کے آؤ نماز نہ چھوٹ۔ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دیں، ماں بہن کی گالی نہ دیں، ماں بہن کی گالی نہ دیں۔ بیت اللہ کا گرا دینا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ یہ ہمارے سارے ماحول میں گندگی یا غلاظت ہے، گالیاں دینا۔ یہ اگر ہم چند کام کر لیں، پھر اس میں کوئی غلطی ہو جائے توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے۔ تبلیغ کا کام بھائی اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ جیسے آپ نے سیکھا مشین پہ کھڑے ہوئے، آپ 3 دن کے لیے جب چھٹی ملے 40 دن کے لیے، اور اسے 3 دن کے لیے بھی اگر آپ جاتے رہیں، چاہے مہینے بعد چاہے 2 مہینے بعد، اور یہ چند باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ سنت آپ جیسا کوئی ہوا ہے نہ کوئی بھی ہوگا، رب کے حبیب تیری ذات ہے مثالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے